نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ما قبل میں بیان ہوا قسم کھا کر قسم توڑنے کے تعلق سے اور اس کا کفارہ ادا کرنا۔ یہاں سے اللہ رب العزت شراب کا، جوے کا حکم بیان فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام یہ جو ہیں یہ شیطانی کام ہیں۔ فَاجْتَنِبُوهُ تو ان سے بچتے رہنا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ تم فلاح پاؤ۔ پھر آگے اللہ رب العزت شراب نوشی، جوا، اس کے نقصانات کو بیان فرماتا ہے۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوے میں۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے۔ اللہ کی یاد اور نماز سے روکے۔ اس آیت میں شراب اور جوے کے نتائج اور وبال بیان فرمائے گئے۔ شراب خواری اور جوے بازی کا ایک وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض، عناد اور عداوت، دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور جو ان بدیوں میں مبتلا ہو وہ ذکر الہی اور نماز کے اوقات کی پابندی سے بھی محروم رہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ تو کیا تم باز آئے؟ شراب نوشی، جوے اور پاسے وغیرہ سے کیا تم باز آئے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت صحابہ اکرام میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ اکرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نے دور جاہلیت میں شراب نوشی کو پسند فرمایا جبکہ شراب کا حرمت کا حکم نہیں آیا تھا؟ اس سے پہلے شراب اسلام میں جائز تھی۔ تو صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ تم نے دور جاہلیت میں شراب نوشی کو پسند فرمایا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی عزت و آبرو اور مروت کی حفاظت کرتا ہوں، اس لیے کہ جو شراب پیتا ہے وہ اپنی عزت و آبرو اور مروت کو برباد کر دیتا ہے، اور شراب نوشی سے عقل زائل ہوتی ہے، اور میں اپنی عقل کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات کو سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدق ابو بکر، صدق ابو بکر، صدق ابو بکر، ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا۔ تو شراب نوشی سے عقل بھی زائل ہوتی ہے، عقل ختم ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے،
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوهُ، اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، وَاحْذَرُوا، اور ہوشیار رہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا، پھر اگر تم پھر جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھر جاؤ تو فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے۔ یہ وعید و تحدید ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم الہی صاف صاف بیان فرما دیا، صاف صاف تم تک حکم پہنچا دیا، تو ان کا جو فرض تھا وہ ادا ہو چکا ہے۔ اب جو اعراض کرے گا وہ مستحق عذاب ہوگا۔ پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ آیت ان اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جو شراب حرام کیے جانے سے قبل وفات پا چکے تھے۔ ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کچھ صحابہ کرام انتقال فرما چکے۔ حرمت شراب کا حکم پھر نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان کی فکر ہوئی کہ ان سے مواخذہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حرمت کا حکم نازل ہونے سے قبل جن نیک ایمانداروں نے کچھ کھایا پیا وہ گناہگار نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا، جو کچھ انہوں نے چکھا جب کہ ڈرے اور ایمان رکھے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیکیاں کریں، ثُمَّ اتَّقَوْا، پھر ڈریں، وَآمَنُوا، اور ایمان رکھیں، ثُمَّ اتَّقَوْا، پھر ڈریں، وَأَحْسَنُوا، اور نیک رہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ آیت پاک میں لفظ اتقو جس کے معنی ڈرنے اور پرہیز کرنے کے ہے 3 مرتبہ آیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ آیت پاک میں کتنی مرتبہ آیا؟ 3 مرتبہ آیا ہے۔ پہلے سے شرک سے ڈرنا اور پرہیز کرنا، دوسرے سے شراب اور جوئے سے بچنا، تیسرے سے تمام محرمات سے پرہیز کرنا مراد ہے۔ اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ پہلے سے ترک شرک، دوسرے سے ترک معاصی و محرمات، تیسرے سے ترک شبہات مراد ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ پہلے سے تمام حرام چیزوں سے بچنا، اور دوسرے سے اس پر قائم رہنا، اور تیسرے سے زمانہ نزول وحی میں یا اس کے بعد جو چیزیں منع کی جائیں ان کو چھوڑ دینا مراد ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، ایمان والو ضرور تمہیں آزمائے گا ایسے بعض شکار سے جس تک تمہارا ہاتھ اور نیزے پہنچے۔ 6 حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس سال مسلمان محرم یعنی کہ احرام کی حالت میں تھے، تو اس حالت میں وہ آزمائش میں ڈالے گئے کہ وحوش و طیور پرندے بکثرت آئے اور ان کے سواریوں پر چھا گئے۔
صحابہ اکرام کی سواریوں پر چھا گئے، ہاتھ سے پکڑنا، ہتھیار سے شکار کر لینا بالکل اختیار میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس آزمائش میں وہ بفضل الہی فرما بردار ثابت ہوئے اور حکم الہی کی تعمیل میں ثابت قدم رہے، اسی کو اللہ نے بیان فرمایا۔ تو یہ آزمائش کس لیے تھی؟ اللہ بیان فرماتا ہے لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، کہ اللہ پہچان کرا دے ان کی جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ کس سے؟ اللہ رب العزت سے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد جو حد سے بڑھے، بعد ابتلاء کے نافرمانی کر بیٹھے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔